بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے باشعور پاکستانیوں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ پچھلے ایک ہفتے سے اس ملک میں جو تماشا لگایا جا رہا ہے، آج ہم تجزیہ کرتے ہیں اس تماشے کی اصل وجہ کیا ہے۔ ہم مزار قائد پر ہونے والے تماشے سے شروع کرتے ہیں۔ ایک ذہنی طور پر مفلوج شخص جو ایک خاندان کے لیے صرف اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے، ان کی نظروں میں اپنی وقت بڑھانے کے لیے، صرف اپنی ماہانہ تنخواہ بڑھانے کے لیے صرف طرح طرح کی عجیب و غریب ترین حرکات کرتا ہے۔ یہ کبھی مریم نواز کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دیتا ہے، کبھی اپنے خاندان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان قرار دیتا ہے۔ ایسی عجیب و غریب یہ خرافات بکتا ہے کہ جس کا تصور بھی محال ہے۔ ایسا شخص جب مزار قائد کے اوپر، میں پوچھتا ہوں ایسا کون سا شخص ہے جس کے باپ کی قبر پر کھڑا ہو کر اگر کوئی سیاسی نعرے لگانا شروع کر دے، کوئی ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کرنا شروع کر دے، تو وہ برداشت کرے گا؟ کیا اس کو اس رات نیند آئے گی جب تک اس شخص کے خلاف کارروائی نہ ہو جائے؟ ایک غیرت مند شخص کو تو کبھی نیند نہیں آئے گی۔ قائد اعظم ہماری قوم کے باپ ہیں۔ میری عزت، میرے تمام خاندان کی عزت، میرے آباء و اجداد کی عزت، ان سب کی عزتوں سے بڑی عزت میرے قائد کی عزت ہے، بابا قوم کی عزت ہے۔ ان کی عزت پر یہ قوم مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ جب آپ کی قبر کے بالکل اوپر کھڑے ہو کر، جوتوں سمیت کھڑے ہو کر طوفان بدتمیزی کیا گیا، ایک دنیاوی، ایک منافقت سے بھرے ہوئے نعروں کو لگایا گیا، تو کیا آئی جی صاحب کی، کیا سندھ پولیس کی غیرت بیدار نہیں ہوئی تھی؟ کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ کیا ان کی غیرت ایک عام پاکستانی کی طرح نہیں ہے؟ کیا ان کو فوری طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اس شخص کے خلاف کارروائی نہیں کرنی چاہیے تھی؟ ہمارے قانون میں ایسی کئی شقیں ہیں، جب کارروائی کرنی ہوتی ہے تو فوراً ہو جاتی ہے۔ اگر بغیرتی کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہوئے نہ کرنی ہو تو پھر چاہے آپ واضح ترین ایک وقوعے پر آپ نہ کریں۔ یہ آرام سے یہ سو رہے تھے، خواب خرگوش کے مزے لے کر سو رہے تھے، ان کی غیرت ذرا بھی گوارا نہیں کی۔ یہ حضرت قائد اعظم کی عزت کو اپنی عزت نہیں سمجھتے، ان کے مزار کی بے حرمتی کو اپنے آباء و اجداد کی اپنی بے حرمتی نہیں سمجھتے، اسی لیے ان کو کچھ احساس نہ ہوا، ان کی غیرت بیدار نہ ہوئی۔ جب یہ زرداری کے تلوے چاٹتے ہیں، جب یہ زرداری کے لیے نجائز قبضہ گروپ مافیاز کے بازو بنتے ہیں، جب یہ قاتلوں کو تحفظ دیتے ہیں، تو ان کی غیرت کبھی بیدار نہیں ہوتی۔ جب سندھ کے وڈیرے سیاستدان، جب زرداری، جب اس طرح کے دوسرے فیوڈل ان کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ذلت امیز سلوک کرتے ہیں، اس وقت ان کی غیرت کبھی بیدار نہیں ہوئی۔ مجھے وہ بتائیں، مجھے وہ آفیسر بتائیں، ایک آدھ کوئی غیرت مند ہو سکتی ہے مثال، آج تک مجھے وہ واقعہ بتائیں کہ مجموعی طور پر کسی صوبے کی پولیس نے اس طریقے سے چھٹیوں پر جانے کے لیے اپلائی کیا ہو، اس طریقے سے غیرت بیدار ہوئی ہو۔ اب بھی غیرت بیدار نہیں ہوئی۔ یہ خواب خرگوش کی طرح سو رہے تھے، خواب خرگوش کے مزے لے کر سو رہے تھے کہ ان کو جھنجھوڑا کسی نے، ان کی ذمہ داری کا احساس دلوایا کہ تمہارے انڈر
آتا ہے تمہارے علاقے میں آتا ہے، ہمارے قائد کا مزار، اس کی بے رحمتی کی گئی ہے، غیرت مند پاکستانی سو نہیں سکا، تم خواب خرگوش سے تم بیدار ہو، ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلوایا گیا۔ کیا انہوں نے کیپٹن صفدر کے خلاف مقدمہ درج کر کے غلط کیا؟ کیا ان لیگل کام کیا؟ اگر ان لیگل کام کیا ہے تو ان کو خواب خرگوش سے بیدار کرنے والے، ان کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلوانے والے لوگ واقعی غلط ہیں، واقعی ان کا احتساب کرنا چاہیے۔ لیکن اگر تو انہوں نے ان کی صحیح ذمہ داری، ان کے صحیح فرائض سے ان کو آگاہ کیا ہے اور اس کے بدلے میں انہوں نے اپنے صحیح فرائض کی انجام دہی کی ہے جو ان کو فوری طور پر کرنی چاہیے تھی، تو پھر ہمیں تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے کسی کی غیرت تو بیدار کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ تمام سیاسی کٹ پتلیاں جن کی ڈوریں غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ لندن میں بیٹھے ہوئے مورے کے ذریعے سے ہلا رہی ہیں، انہوں نے سب نے بکواس کرنی شروع کر دی، آرمی کے خلاف، پاک فوج کے خلاف، ساتھ ہی انڈیا میں آپ سارے چینل تو اٹھا کے دیکھ لیں، نیوز پیپر تو اٹھا کے دیکھ لیں، کراچی میں ملٹری سول وار شروع ہو چکی ہے، اتنے فوجی مارے گئے، اتنے سپاہی مارے گئے، اتنے پولیس والے مارے گئے، اتنے پولیس والوں نے ریزائن کر دیا، اتنے پولیس والوں نے فلانا کر دیا۔ پاکستان میں اس وقت کراچی کی گلیوں میں فوج اور پولیس کے درمیان اس وقت جنگ جاری ہے، پوری دنیا نے یہ ہائی لائٹس دیکھی۔ اس کا موجب کون ہے؟ یہ کٹ پتلیاں ہیں جو پہلے تو مزار قائد پر یہ تماشا کرواتی ہیں، پھر ایک ادارے کو جس کا فرض تھا اس پر کارروائی کرنا، اس کو بیدار کرنے والوں کے خلاف ہرزہ سرائی اور ڈرامہ کرتی ہیں۔ میرے محب وطن پاکستانیوں، باشعور پاکستانیوں، یہ سارا طوفان بدتمیزی جو پچھلے ایک ہفتے میں کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ خاص طور پر میں اپنے نون لیگ کے سپورٹرز سے، اپنے نون لیگ کے حمایتیوں سے مخاطب ہوں۔ میرے محب وطن پاکستانیوں، آپ بھی محب وطن ہیں، آپ کی عقل پہ ایک غلاف آیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے فروری میں جب اجلاس آیا تھا، اس وقت مولانا فضل الرحمان نے، آپ کو یاد ہوگا، طوفان بدتمیزی کھڑا کیا تھا۔ وہ پیلی وردیوں کی شکل میں ایک آرمی سامنے لے کر آیا تھا جو نہ اس سے پہلے آج تک کبھی آئی ہے، نہ اس کے بعد آج تک کبھی آئی ہے۔ FATF کا اجلاس ختم ہوتے ہی مولانا فضل الرحمان کا طوفان بدتمیزی ختم ہو گیا تھا۔ اب بھی دیکھ لیں، آپ نے دیکھنا ہے، ضرور تجزیہ کرنا ہے۔ اگر FATF کا اجلاس جو 2-3 دن میں ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد اگر یہ طوفان بدتمیزی اگر یہ ختم ہو جائے، اگر ان کا احتجاج اگر صرف جزوی سا رہ جائے، تو پھر سمجھ لینا یہ بھی غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پر یہ کوئی ہفتہ ڈیڑھ کے لیے یہ طوفان بدتمیزی پیدا کیا گیا۔ انڈیا کو پاکستان کے خلاف FATF میں پیش کرنے کے لیے کوئی مواد دینے کے لیے۔ میرے محب وطن پاکستانیوں، یہ ملک آپ کا ہے، آپ کے بچوں نے ادھر رہنا ہے، ہماری نسلوں نے ادھر رہنا ہے۔ ہمیں اس ملک کا سوچنا ہوگا، اس ملک کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ہمیں خود اس ملک کے نظریاتی سرحدوں کی ہمیں خود حفاظت کرنی ہوگی، حفاظت کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ اللہ اس ملک کا اچھا چاہنے والوں کی حفاظت کرے، آمین یا رب العالمین۔